اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم قرآن پاک کی تفسیر کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس میں ہم سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں اور پہلے 10 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ اس قرآن پاک کو جو ہم یہ تدبر اور تفسیر پڑھ رہے ہیں، یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی آج ہم سیلف ریفلیکشن کرتے ہیں پہلے، اس کے بعد سبق کا آغاز کریں گے۔ قرآن ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہم کو مثبت بناتا ہے اور مضبوط بناتا ہے، اور قرآن سے بڑھ کر خوبصورت آئینہ کوئی بھی نہیں ہے، قرآن سے زیادہ خوبصورت دوست کوئی بھی نہیں ہے، اور قرآن کی آیات سے ہمیں جو تسلی ملتی ہے اور ہمارے مسئلوں کا حل ملتا ہے ویسے کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ ان تمام چیزوں کو جو ہے ہمیں اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ اچھا جو ہے قرآن سے اکتساب فیض ہوگا۔ اور قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تب ہم کلام ہو کر ہمیں تھام لیتے ہیں جب، اور اپنے ہونے کا احساس بھی دلاتے ہیں جب ہم بالکل اکیلا محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپنا بنا لیتے ہیں، اپنے سے جوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نہیں جانتا مگر اللہ، کہ اللہ ہماری ہر بات، ہر آنسو، کوشش، تکلیف، نیت، ارادے، غم، اعمال سب کچھ جانتے ہیں۔ تو کیا کوئی اور ہمیں اتنا جانتا ہے؟ اگر انسان یہ سوچے، کوئی بھی نہیں ہمیں اتنا جان سکتا۔ ہر انسان کا ایک سائیڈ ایسی ہوتی ہے جو بالکل پوشیدہ ہوتی ہے، اس کو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن اللہ جانتا ہے۔ اور ہماری کوششیں کیا ہیں، ہم پورا دن کن کو خوش کرتے ہیں، ہماری کوششوں کا کیسا بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو یقین کریں اس اللہ سے بڑھ کر ہماری کوششوں کا کوئی قدردان نہیں ہے۔ ہم جتنا لوگوں کو خوش کریں، دنیا کے پیچھے بھاگ لیں، چیزیں جمع کر لیں، دنیا میں جتنے ریکارڈ قائم کر لیں، سب ادھر رہ جانا ہے اور سب بھلا دیا جاتا ہے، سب مٹ جاتا ہے۔ تو آئیے اپنی کوششوں کو اللہ کے رجسٹر میں لکھواتے ہیں اور قرآن کو وہ دل سے سمجھتے ہیں، اور یہ سب باتیں بہت ضروری تھیں تاکہ تھوڑا سا ایمان کی حلاوت محسوس ہو، اور جب ہم قرآن کو پڑھیں تو اس میں پڑھنے میں ہمیں ایک سرور اور ایک مزہ آئے اور ایک کیفیت پیدا ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی، اور ان کے بعد ہم نے پے در پہ بہت سے پیغمبر بھیجے، اور ہم نے مریم علیہ السلام کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روشن نشانیاں عطا کی، اور ہم نے روح کے ذریعے ان کی تائید اور مدد کی۔ تو کیا ہوا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکام لایا جنہیں تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے، تو تم وہیں اکڑ گئے، اور بعضوں کو تم نے جھٹلایا، اور بعضوں کو تم نے قتل کرنے لگے۔ ابھی اس میں ہم جو ہے بنی اسرائیل کا قصہ ہم پڑھیں، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں، یعنی کہ یہود سے مخاطب ہیں، اور ان کو بتا رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو تمہیں مبعوث کیا، اور تورات بھی تمہیں عطا کی، اور بہت سے پیغمبر بھیجے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جو ہے بہت سارے اور پیغمبر بھی ان میں آئے تھے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام تھے، سلیمان علیہ السلام تھے، داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب ان پر نازل ہوئے تھے، بنی اسرائیل میں ہی نازل ہوئے تھے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے مانا تھا وہ پھر حواری کہلائے تھے، اور جو یہود تھے یہ ان کے بھی قتل کے در پہ ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی عادت تھی انبیاء کو قتل کر دیتے تھے۔ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا معاذ اللہ، اور بھی بہت سے پیغمبر ہیں جن کو انہوں نے ناحق قتل کیا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی پیچھے پڑ گئے تھے یہ، اور جو ان کے ماننے والے تھے وہ حواری تھی، اور پھر ان حواریوں میں سے جو آج مطلب آپ عیسائی دیکھتے ہیں، یہ پھر بعد میں یہ ہوا تھا کہ بہت رد و بدل کیا ان کے مذہب میں، اور پھر وہ چیزیں چینج ہو گئی تھیں۔ لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام تھے یہ آئے بنی اسرائیل پر ہی تھے، اور جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، بنی اسرائیل ان کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آخری نبی کب آئیں گے، تو ان کا بھی آگے پھر ذکر آتا ہے۔ مطلب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے کتنے سارے پیغمبر بھیجے تمہارے لیے، اور روشن نشانیاں عطا کی۔ مطلب روشن نشانیوں سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے روشن نشانیاں دی تھیں، ان کا مطلب ہے کہ جو ان کو معجزات عطا کیے گئے تھے، ان کی بہت سارے جو ہے یہ آگے ذکر آئے گا، بہت ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا، تو ہم وہاں اس کو بیان کریں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے زندہ معجزے عطا کیے تھے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، اور وہ کوڑی اور جو اس طرح کے جو اندھے ہوتے تھے، جو مادرزاد اندھے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتے ہیں بچے تو وہ اندھے ہوتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، تو ان کو وہ ٹھیک کر دیا کرتے تھے، اور بھی بہت سارے، اور جو پرندہ یا جو بھی چیز
کوئی جانور وغیرہ کھا کے اس کی ہڈیاں اکٹھی کر کے اس پہ وہ اس کو وہ جو ہے وہ دوبارہ سے وہ زندہ کر دیا کرتے تھے. اور بھی ان کے بہت سارے جو ہے معجزات تھے جو کہ زندہ معجزات تھے جو کہ لوگوں کو نظر آتے تھے, اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے تھے. تو پھر آپ ان کا لیول دیکھ لیں کہ ان کا دل میں جو ہر دھرمی تھی اس کا کیا لیول تھا, نافرمانی کا کیا لیول تھا کہ یہ اس کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے ان کی جو ہے روح کے ذریعے, روح پاک کے ذریعے سے مدد کی, ان کی روح القدس کے ذریعے مدد کی. روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے, ان کا ذکر ہے کہ ان سے مدد کی. کہ وہ جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے وہ تمام پیغمبروں پر نازل ہوئے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر اترتے تھے, ایک طرح سے میسنجر تھے بٹوین دا پروفٹ اینڈ اللہ. تو یہاں پہ ان کا ذکر ہے. اور اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تمہارے نفس جس بات کو پسند نہیں کرتے تھے تم اس کو چینج کر دیتے تھے یا اس کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے, تم اکڑ جاتے تھے اور تم نے بہت سو کو قتل بھی کیا. اللہ تعالیٰ ان کو ساری چیزیں یاد دلا رہے ہیں. اور یہ جو مکہ میں اور مدینہ میں یہ جو یہود تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ تمہاری روش تو یہ تھی, اگر تم اب قرآن پر ایمان نہیں لا رہے تو تمہاری تو ہمیشہ سے یہی روش رہی ہے. اب تم کون سے اس پر بڑا اطراء کے کہتے ہو کہ ہم تو یہود ہیں اور ہم تو نہیں چینج ہوں گے اور ہم تو ایمان نہیں لائیں گے, مسلمان نہیں ہوں گے. تمہاری تو شروع سے ہی روش ایسی ہے. اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات ہم کو جب ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے, ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے اور جتنا سمجھ آتا جائے ساتھ ساتھ اس کو عمل کا حصہ بنانا چاہیے, کیونکہ دیکھیں وقت تو گزر رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عمل کی طرف توجہ دیں اور یہ کہ اپنے نفس کی طرف جو ہے نا بہت زیادہ نظر رکھنی چاہیے. نفس جو ہے انسان کو وہ گمراہ کرتا ہے. اصل میں جو نفس ہوتا ہے نا وہ شیطان سے زیادہ خطرناک چیز ہے. نفس جو ہے وہ ہر وقت 24 گھنٹے آپ کے ساتھ لگا ہوتا ہے, آپ کے مطلب آپ کے ساتھ ہوتا ہے, آپ کے دل میں ہوتا ہے نا, تو وہ آپ کو الٹے وسوسے دیتا ہے اور جو وسوسے ہیں پھر اس کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننا یہ بہت غلط کام ہے. ہمیں ہر وقت اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی اطاعت کرتے ہیں اور ہمارے اوپر اللہ کا حکم گراں گزرتا ہے یا ہم اس کو پوری مطلب وہ سبمیشن کے ساتھ اس کو اپناتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون. اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہیں, ایسا نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے, اس سے وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں. یعنی کہ ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں, باقی جو موسٹلی ہیں وہ گمراہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پہ غلاف ہیں, ہمارے دلوں پہ پردہ چڑھا ہوا ہے اور ہم جو وہ پردہ ہے وہ ہمیں دوسرے دین پر کو اپنانے سے روکتا ہے اور کوئی چیز ہمارے دین پر حاوی نہیں ہو سکتی. اصل میں یہ ان کے شامت اعمال کے سبب تھا کہ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت صحیح دین پر ہیں اور اب کوئی اور جو دین ہے وہ جو ہے ہم اس کو نہیں اپنائیں گے کیونکہ ہمارا دین بالکل ٹھیک ہے اور ہمارے دلوں پہ جو یہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں یہ اصل میں بہت ہی اچھی چیز ہے اور یہ ہمیں گمراہی سے بچا رہے ہیں. حالانکہ وہ ان کے جو اپنے اعمال تھے وہ ان کو گمراہ کیے ہوئے تھے اور انہیں پتہ ہی نہیں تھا. اس میں دیکھیں ایک پوائنٹ ہے کہ اکثر ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں نا, جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں وہ ہمیں گمراہ کر دیتے ہیں اکثر. اس لیے اولیاء کرام کی ٹیچنگز کیا ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی اچھا کام کریں ان کی ٹیچنگز اگر آپ پڑھیں تو ان میں یہی ہوتا ہے کہ آپ چھپ کر کریں جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں, صدقہ دے رہے ہیں, کوئی بھی نفل عبادت کریں, ایون فرض عبادت بھی کر رہے ہیں نا تو چھپ کے کرنی چاہیے. اس سے یہ ہوگا. اور زیادہ اگر لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں نا تو سمجھنے دیں. یہ اولیاء کرام کی ٹیچنگز ہیں پراپر کہ اگر آپ کو لوگ غلط سمجھتے ہیں, برا سمجھتے ہیں, گندا سمجھتے ہیں, گناہ گار سمجھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے آپ کے لیے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا نفس جو ہے نا وہ اکڑے گا نہیں, وہ غرور نہیں کرے گا, ورنہ اس میں غرور آ جائے گا اور وہ آپ کو گمراہ کر دے گا. جو انسان نا بس عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راستے پہ لگا رہتا ہے نا اور لوگ اس کے بارے میں غلط بولتے رہتے ہیں یا کہتے رہتے ہیں یا اس کو غلط سمجھتے ہیں اور وہ ان کو کریکٹ بھی نہیں کرتا کہ اچھا ٹھیک ہے جس نے جو سمجھنا ہے مجھے سمجھے, تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نفس جو ہے وہ نفس کے پاس کوئی چیز رہتی نہیں ہے کہ وہ غرور کرے اس کے بعد. ٹھیک ہے, کیونکہ جب جو لوگوں کا لعن طعن ہے نا یہ اتنی بڑی چیز ہے, یہ اتنا بڑا ٹونک ہے نفس کے لیے, اس کو مارنے کے لیے یہ بہت کافی ہوتا ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی جو دل کی کیفیت ہوتی ہے نا اس میں جو گداز ایک پیدا ہو جاتا ہے وہ اس کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے اکثر, اور ایسا قریب لے جاتا ہے کہ پھر ایسا تو زاہدوں کو قرب نصیب نہیں ہوتا جیسا اس انسان کو قرب نصیب ہوتا ہے. ایسے کئی واقعات ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت گنہگار لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت قریب کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں وہ ایمان کی شمع روشن کر دیتا ہے. کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ان کے جو دلوں میں ایک وہ چیز ہوتی ہے نا کہ ہم تو بہت زیادہ گنہگار ہیں اور بہت پشیمانی ہوتی ہے اور پچھتاوا ہوتا ہے,
وہ جو چیज़ ہوتی ہے اللہ کو اتنی پسند ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ نیکیاں یا یہ جو بڑی بڑی نیکیاں ہیں یا یہ میں نہیں کہہ رہی کہ یہ نہیں کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اب جو بھی اچھے اعمال کریں ان کو چھپا کے کریں، خود سے بھی چھپا کے کریں، اور تاکہ جو ہے نا آپ کو نفس کا شکار نہ ہو جائیں، کیونکہ غرور کے اتنی زیادہ قسمیں ہیں۔ خفی طور پہ جو خفیہ غرور ہے اس کو انسان خود بھی نہیں پہچان سکتا، جو انسان کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ انسان کی تھوڑی سی تعریف اور اچھائی جو ہے نا اس کی وجہ سے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ انسان کی ذات کو پستی کی طرف لے جاتا ہے اور اس کو خود بھی نہیں سمجھ آتی۔ تو ان ساری چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ جو اللہ کا راستہ ہے نا یہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن جب اس پہ انسان چلنے لگتا ہے نا اور اچھی نیت کے ساتھ چلتا ہے اور اللہ کو بس تھام لیتا ہے اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ اس کو کہ اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو بچا لیتے ہیں۔ تو آگے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب قرآن آئی جو اس کتاب تورات کی اصلاً تصدیق کرنے والی ہے، جو ان کے پاس موجود تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کے وسیلے سے کافروں پر فتح یابی کی دعا مانگتے تھے۔ جب ان کے پاس وہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے ساتھ تشریف لے آئے، جسے وہ پہلے ہی سے پہچانتے تھے، تو ان کے دل منکر ہو گئے۔ بس ایسے دانستہ انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی کہ پہلے وہ انتظار کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر جب صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو وہ ان کا انکار کرنے لگے۔ اچھا، اب یہ سب کیوں تھا؟ اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی جو تھے وہ بے چینی کے ساتھ اس نبی کے منتظر تھے جس کی بعثت کی پیشن گوئیاں ان کے انبیاء نے دی تھیں۔ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلدی سے وہ آئے تو کفار کا جو غلبہ ہے وہ مٹے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے کفار پر فتح کے لیے، اور وہ دعائیں قبول بھی ہوتی تھیں، اور پھر یہ دعائیں کرتے تھے کہ ہمارے عروج کا دور شروع ہو تاکہ جب وہ نبی آئیں تو۔ اور خود اہل مدینہ اس بات کے شاہد تھے کہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہی ان کے ہمسایہ یہودی آنے والے نبی کی امید پر جیا کرتے تھے، اور ان کا آنے کا اور ان کا آئے دن مطلب یہی تکیہ کلام تھا کہ اچھا اب تو جس کا جی چاہے ہم پر ظلم کر لے، جب وہ نبی آئے گا تو ہم ان سب ظالموں کو دیکھ لیں گے۔ اس میں قریش بھی شامل تھے، وہ ان سے لڑائیاں کرتے تھے، تو پھر تب اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اہل مدینہ یہ باتیں سنے ہوئے تھے، اسی لیے جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھنا کہ یہی جو ہیں کہیں یہ یہودی تم سے بازی نہ لے جائیں، چلو پہلے ہم ہی ان سے اس نبی پر ایمان لے آتے ہیں۔ مگر ان کے لیے یہ عجیب ماجرا تھا کہ وہی یہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے، ان کے آنے پر سب سے بڑھ کر ان کے مخالف بن گئے۔ اور یہ جو فرمایا کہ وہ اس کو پہچان بھی گئے، یعنی کہ اس آیت میں لکھا ہے نا کہ وہ اس کو پہچانتے تھے، تو اس کے متعدد ثبوت اسی زمانے میں مل گئے تھے۔ مطلب ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بہت زیادہ اچھی طرح جانتے تھے، ان کے حلیہ مبارک اور بہت ساری اور چیزیں۔ سب سے زیادہ معتبر شہادت اس میں جو ہے وہ ام المومنین حضرت صفیہ کی ہے، جو خود ایک بہت بڑے یہودی عالم کی بیٹی تھیں اور ایک دوسرے عالم کی بھتیجی تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے تو میرے باپ اور میرے چچا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے، بڑی دیر تک آپ سے گفتگو کی۔ پھر جب گھر واپس آئے تو میں نے اپنے کانوں سے ان دونوں کو یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا تھا کہ پہلے چچا نے کہا کہ کیا واقعی وہی نبی ہیں جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی ہیں؟ تو والد نے کہا کہ خدا کی قسم ہاں یہی وہی نبی ہیں۔ پھر چچا نے کہا کہ کیا تم کو اس کا یقین ہے؟ تو والد نے کہا کہ ہاں مجھے بالکل یقین ہے۔ تو چچا نے کہا کہ اچھا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو والد نے کہا کہ جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات نہ چلنے دوں گا۔ مطلب اتنا زیادہ بغض تھا ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بس اس لیے کہ وہ کسی اور مطلب کہ قریش میں کیوں آ گئے ہیں، وہ عربی جو ایک قوم ہے اس میں کیوں آ گئے، ہماری قوم میں کیوں نہیں ہے، اور ہماری سرداری اب چھن جائے گی، اور مطلب عجیب ان کا بغض اور حسد تھا جس کی جو ان کو ایمان لانے سے روک رہا تھا۔
تو یہ ہوتا ہے کہ جو حسد اور تکبر اور بغض اور یہ چیزیں ہیں نا، یہ انسان کے اندر سے اس کو اندر سے گمراہ کر دیتی ہیں، اس کے اندر سے جو ہدایت کے اسباب ہیں نا وہ ان کو ختم کر دیتی ہیں، اور وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ اندھا بنا دیتی ہیں اس کو۔ تو اس لیے ممانعت ہے اسلام میں ان چیزوں کی کہ آپ اپنے اوپر دیکھتے رہیں گے۔ جو صوفی ٹیچنگس ہوتی ہیں ان میں کیوں کہا جاتا ہے کہ اپنے اندر سے غصہ، غیبت اور تکبر، حسد کو دور کرنا ہے، سب سے پہلی مشقیں ہی اس کی کروائی جاتی ہیں۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ تاکہ انسان بالکل صاف ستھرا پیور ہو جائے۔ جب پیور ہو جاتا ہے دل تو وہ ایمان لانے میں آسانی ہوتی ہے اور سبمیشن میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ بیسکس روٹس پر کام کیا جاتا ہے صوفی ٹیچنگس میں۔ تو اچھا، آگے ارشاد فرمایا بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ انہوں نے اپنی جانوں کا کیا برا سودا کیا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں، محض اس حسد کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، بس وہ غضب در غضب کے سزاوار ہوئے، اور کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ یعنی کہ ان کو یہی وہ بات ہے جو میں کہہ رہی تھی کہ حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ انہیں اتنا نہیں علم تھا کہ اگر اللہ کو تم واقعی مانتے اور اس پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے، جس پر چاہے کر دے، اس کی مرضی ہے، اس کی حکمت ہے، جس پر چاہے کر دے، تم ایمان لے آؤ سیدھی طرح۔ لیکن نہیں، وہ نہیں لاتے تھے، ان کو ایک حسد تھا۔ اسی طرح ہوتا ہے دنیا میں، اکثر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں پہ بہت فضل کرتا ہے، تو اس فضل کی وجہ سے اکثر لوگ جو ہیں، جیسے مسلمانوں میں یہ چیز رائج ہے کہ ہم ایک دوسرے سے حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کسی کو اللہ جو ہے وہ دنیاوی آسائشیں دے دیتا ہے، کسی کو کسی اور طرح سے نواز دیتا ہے، تو اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ جو انسان راضی بر رضا رہتا ہے نا، سکون اس کو ہمیشہ رہتا ہے، اس کے قلب میں ہمیشہ سکون رہتا ہے، وہ کبھی بھی سکون سے خالی نہیں ہوتا اس کا دل۔ تو جب اللہ کی رضا پہ آپ راضی ہو جائیں گے کسی بھی طرح سے، ہر اسپیکٹ آف لائف میں، تو آپ کو سکون میسر آ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ جو انکار کرتے تھے اور جو بہت حسد رکھتے تھے مسلمانوں سے اور ان چیزوں نبی سے اور کتاب سے، اس وجہ سے ان کے اوپر ذلت انگیز عذاب ہے۔ یعنی کہ دنیا کی زندگی پہ میں بھی ان پر کیا ہوا تھا، کافروں پہ، یہودیوں پہ، ان کے اوپر کتنے خطرناک اور مشکل قسم کے عذاب آئے اور مشکل قسم کے احکامات بھی آئے۔ پھر وہ جب ان پہ پورے نہیں اترتے تھے تو پھر ان پر عذاب آتے تھے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کتاب پر ایمان لو جسے اللہ نے اب نازل فرمایا، یعنی کہ قرآن پاک، تو کہتے ہیں ہم صرف اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، اور وہ اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ پھر تم اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کر رہے ہو، اگر تم واقعی اپنی ہی کتاب پر ایمان رکھتے۔ یعنی کہ ان سے یہ سوال ہے یہود سے کہ اگر تم واقعی اپنی کتاب کو، کہتے تھے نا کہ ہم بس اپنی کتاب پر ایمان لیں گے، ہماری شریعت ٹھیک ہے، باقی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اتنا ہی ٹھیک ہے سب کچھ، تمہارا اتنا ہی زیادہ ایمان ہے، تو پھر تم انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے، تم اتنے بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب کیوں ہوئے تھے۔ تو یہاں پر ان سے یہ کوشچن کیا گیا، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا نا کہ ہمارا ایمان بالکل ٹھیک ہے اور باقیوں کا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہود میں کہ مطلب تورات میں انبیاء کے قتل کی ممانعت نہیں تھی، تو تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ تو یہاں پر اس طرف اشارہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور صورتحال یہ ہے کہ تمہارے پاس خود موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لائے، پھر تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تم حقیقت میں ہو ہی جفاکار، یعنی کہ تم ہو ہی بے وفا۔ تمہارے لیے موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں، یعنی کہ اتنی واضح نشانیاں تھیں، ان کی عصا تھا اور جو ان کا ہاتھ تھا جس میں سے روشنی نکلتی تھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ان کے پاس معجزات تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان کو جو جب وہ مشکل میں ہوتے تھے تو حکم آتا تھا، وہ ایسا مارتے تھے، تو یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو فرعونیوں سے نجات ملی، اور بہت سارے انہوں نے چیزیں دیکھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تب یہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ شرک کی ممانعت ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کے شرک پہ بہت غصہ تھا اور یہ ظلم تھا جو انہوں نے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو مینشن کیا کہ تم تو ہو ہی وہ، کہ تم تو ایمان لاتے ہی نہیں، اور تم نے تو یہ حرکت کی تھی کہ تم نے میرا شریک ٹھہرایا تھا۔ اللہ کو اس بات کا غصہ ہے، اس لیے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شرک کی بہت زیادہ ممانعت ہے اسلام میں۔ اچھا، ایک تو ہو گیا شرک جو ہم شریعت میں دیکھتے ہیں، ایک باطنی طور پر بھی ایک شرک ہوتا ہے جس کا اولیاء کرام نے ذکر کیا، ان کی تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ اکثر لوگ اگر کہیں تقاضا کریں اللہ کی محبت کا،
تو اللہ سے بڑھ کر کسی اور چیز کی محبت میں مبتلا ہو جائے انسان، تو وہ بھی ایک طرح سے شرک ہوتا ہے۔ تو انسان کو اپنا محاسبہ اس میں بھی کرنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے نا، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور آزماتا ہے۔ ان کی جو اپنی زندگی کی جتنی بھی محبتیں ہوتی ہیں نا، چاہے وہ چیزوں کی محبتیں ہوں، انسانوں کی محبتیں، ان کی پیشن کی محبت ہو، ان کی کسی بھی کام کی محبت ہو، ان کو کوئی ریکگنیشن کا بڑا شوق ہو، کسی بھی چیز کا ان کو شوق ہو یا محبت ہو، اللہ اس ایک ایک چیز کا نا ان سے پھر ایک ایک محبت میں اس کو آزماتا ہے اس انسان کو، اور دیکھتا ہے کہ پھر میری محبت زیادہ ہے تمہارے دل میں یا اس چیز کی محبت زیادہ ہے۔ پھر کچھ ایسے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں آپ کہہ لیں ایسے سرکمسٹانسز کریٹ کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں آزماتے ہیں ان کو کہ پھر کون سی محبت سچی ہے۔ تو جو انسان کھڑا اترتا ہے تو وہ تو پھر اللہ کا تقرب پا لیتا ہے، دنیا میں بھی پا لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ اور پھر جو کچھ بہت سارے ہوتے ہیں بیچارے جو فیل ہو جاتے ہیں اس میں، اس ٹیسٹ کو پاس نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز تھی یہاں پر، اس کو ڈسکس کرنا ضروری تھا، اس لیے میں نے تھوڑا سا بتایا۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا کھڑا کیا، یہ فرما کر کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور ہمارا حکم سنو، تو تمہارے بڑوں نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانا نہیں، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کے باعث بچڑے کی محبت رچا دی گئی تھی۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتا دیں یہ باتیں بہت ہی بری ہیں جن کا حکم تمہیں تمہارا نام نہاد ایمان دے رہا ہے، اگر تم واقعتاً ان پر ایمان رکھتے ہو۔ اب یہاں اس بات کا، اس واقعے کا ذکر ہے جب یہ ایک وادی میں تھے اور کوہ طور کے درمیان کھڑے ہوئے تھے، اور کوہ طور ان کے اوپر لا دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ فوراً ایمان لاؤ، اور یہ اوپر سے ایمان لے آئے تھے، زبانی طور پر ایمان لے آئے تھے، لیکن انہوں نے اندر سے دل میں کہا تھا کہ ہم اوپر، مطلب کہ ہم نے سن تو لیا ہے، ہم ایمان اوپر سے لے آئے ہیں، لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ کافر ہیں، ہم دل سے ایمان نہیں لائے۔ دل سے کیوں نہیں لائے تھے؟ کیونکہ کہا گیا کہ تمہیں بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، تمہارے دلوں میں بچڑے کی محبت جو رچا دی گئی تھی۔ اچھا محبت ہوتی کیا؟ محبت ہوتی ہی وہ ہے جو کسی ذات کو اگر کسی چیز سے ہو جاتی ہے تو وہ اس کے اندر رچ بس جاتی ہے، اس کا جو رنگ ہے نا وہ چڑھ جاتا ہے، اس کی ذات پہ وہ نظر آتا ہے۔ محبت جو ہے نا وہ جب کسی ذات سے ہوتی ہے یا کسی چیز سے بھی ہوتی ہے تو وہ اس ذات کے لیے لازم و ملزوم ہو جاتی ہے، وہ پھر اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ جیسے دیکھیں مٹی ہے نا، مٹی کے اوپر اگر پانی ڈال دیں تو پانی کو وہ جذب کر لیتی ہے۔ پانی کا جذب ہو جانا مٹی میں جو ہے نا، یہ بالکل محبت کی تشبیہ میں ایسے دے سکتی ہوں کہ محبت ایسی ہوتی ہے کہ پھر آپ مٹی کو پانی سے الگ نہیں کر سکتے، دونوں الگ نہیں کر سکتے، وہ بالکل ایک دوسرے میں جذب ہو جاتی ہیں دونوں چیزیں۔ تو محبت یہ ہوتی ہے اصل میں۔ تو ان کے جو دل تھے ان کے اندر بچڑے کی محبت رچا دی گئی تھی، ان کے جو دل تھے نا وہ ان کے بے ایمان تھے، ان کے دلوں میں نا وہ ڈلی ہوئی تھی بچڑے کی محبت، وہ ڈلی ہوئی تھی، اور وہ جو تھی وہ ان کے ایمان کو، ان کو ایمان لانے سے روک رہی تھی، اور ان کے جو دل تھے، ان کی جو ذات تھی، اور ان کی جو روحیں تھیں، اور ان کی جو قلب تھے، ان کے اندر محبت بچڑے کی رچا بسا دی گئی تھی، وہ پراپر جذب کر دی گئی تھی ان کے دلوں میں، اس وجہ سے ان کو اور کچھ نظر نہیں آتا تھا اور وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو یہاں اس طرف اشارہ ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کی محبت کے علاوہ کون کون سی محبتیں ہیں جو ہمارے دلوں میں رچا دی گئی ہیں، ہمارے دلوں میں رچ بس گئی ہیں چیزوں کی محبتیں، بہت ساری چیزیں۔ اگر ہم لکھنے بیٹھے نا، لسٹ بنائیں ایک دن بیٹھ کے، اتنی زیادہ محبتیں نکلیں گی کہ ہم پھر حیران رہ جائیں گے، اور ہم کہیں گے کہ ہم کون سے منہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں رسول سے محبت ہے۔ وہ تو صحابہ کرام کے کریکٹرز تھے جن کو واقعی اللہ سے محبت تھی، اور وہ بالکل ایسا ایمان تھا، ایسا پختہ ایمان تھا کہ وہ اللہ کی محبت میں انہوں نے کیا کیا چیزیں لٹا دیں، کیا کیا اپنی جان مال ہر چیز وہ لٹا دیتے تھے۔ وہ کیسے لٹاتے تھے؟ وہ محبت کی کشش تھی، ان کے دلوں میں ایمان اس قدر راسخ تھا اور اللہ کی محبت اس قدر رچ بس گئی تھی کہ وہ ان کو پھر نا اور کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی تھی، کوئی درد بڑا نہیں تھا اللہ کی محبت کے علاوہ، کوئی درد بڑا نہیں تھا ان کے لیے کہ وہ جان ان کی چلی جائے گی، یا ان کے پیاروں کی جان چلی جائے گی، یا ان کے مال اسباب لوٹ لیے جائیں گے، یا وہ جو اللہ تعالیٰ کی راستے میں وقف کرتے تھے چیزیں، وہ ان کو اتنی بڑی لگتی نہیں تھی، کیونکہ اللہ کی محبت بہت بڑی تھی اور وہ پراپر طور پہ رچا دی گئی تھی۔ تو جب چیزوں کی محبت اور انسانوں کی یا باقی چیزوں کی محبتیں رچا بسا دی جاتی ہیں نا دلوں میں، جب ان کو چھوڑتے ہوئے بھی بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہوتی ہے، درد ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر انسان کے لیے
اللہ تعالیٰ کا راستہ جو ہے نا وہ اتنا معنی نہیں رکھتا اور اس کے احکامات کی اتنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کیونکہ چیزوں کی ویلیو یا باقی جو آپ کی پرائیورٹیز ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں۔ تو اپنی پرائیورٹیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں پرائیورٹی کس چیز کی ہے، ہم کس چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے۔ اور ابھی ایک اور بات یہ بھی ہے کہ یہ باتیں بہت بری تھیں اور یہ ان کو اپنا ایمان لگ رہا تھا کہ ہمارا تو بڑا صحیح ایمان ہے۔ اکثر ہمارے اپنے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم بڑے صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، کیونکہ اپنا محاسبہ نہیں نہ کرتے، اپنے اوپر صحیح غور نہیں کر رہے ہوتے، اپنے آپ کو دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ ہم کون سی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، تو ہمیں اپنا آپ بالکل ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے انسان کو کہ کیا واقعی ہی وہ ایمان رکھتا ہے، کیا واقعی اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ ہمارا تو ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ڈگمگا جاتا ہے فوراً سے۔ تو ایمان کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ صرف اور صرف میں کہتی ہوں کہ جو اولیاء کرام کی جو ٹیچنگز ہیں نا ان میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سے ایمان کو انسان مضبوط بنا سکتا ہے۔ شریعت انسان کو جو ہے نا یہ ریچولز ہیں وہ فالو انسان کرتا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ شریعت کے بغیر تو انسان کہیں پر بھی نہیں پہنچ سکتا، یہ تو ہونا چاہیے، تو ہوتا ہے۔ شریعت میں عبادت کا بوجھ ڈالا جاتا ہے انسان کے نفس پہ تاکہ وہ کمزور ہو، لیکن جو طریقت ہے، جو اولیاء کرام کا راستہ ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ شریعت کو فالو کر سکتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ طریقت میں نا جو اولیاء کرام کی ٹیچنگز ہوتی ہیں ان میں واقعی روح اور قلب کی صفائی کی جاتی ہے، تاکہ انسان پراپر طریقے سے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے اور اس کے دل میں اللہ اور رسول کی سچی محبت راسخ ہو۔ پھر جب اس سے کوئی قربانی مانگی جائے تو وہ دریغ نہ کرے، وہ پریشان نہ ہو، اللہ کی محبت اتنی بڑھ گئی ہو کہ وہ کسی بھی چیز کو قربان کرنے سے جو ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہو۔ آگے ارشاد فرمایا ہے کہ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ فرما دیں اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے اور لوگوں کے لیے نہیں، تو تم بے دھڑک موت کی آرزو کرو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے یہود سمجھتے تھے نا کہ آخرت صرف ہمارے لیے ہے، تو اللہ نے ان کے سامنے چیلنج رکھ دیا کہ پھر موت کی آرزو کریں، اور ہرگز نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہود جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، مگر اپنی بات جو ہے نا بدباطنی کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اور وہ محبت میں وہ جو ہے نا مال کی محبت ان کے دلوں میں بہت پکی تھی، اور زندگی کی محبت ان کے دل میں بہت زیادہ تھی۔ وہ اتنے زیادہ لالچی تھے زندگی کی محبت میں کہ وہ کبھی بھی یہ تمنا نہیں کر سکتے تھے کہ ہمیں موت آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو یہ چیلنج دے رہے تھے کہ اچھا تمہیں اگر بہت لگتا ہے نا کہ تم جنت میں جاؤ گے تو ذرا تم موت مانگو تاکہ تمہیں پھر فوراً سے اللہ سے ملاقات ہو اور تم جنت میں آؤ۔ لیکن ان کو پتہ تھا کہ ہمارے تو اعمال ہی اتنے برے ہیں اور ہم تو اتنا غلط کر رہے ہیں کہ وہ لمبی لمبی تمنائیں کرتے تھے زندگی کی کہ ہمیں بہت لمبی زندگی ملے، بے شک ہمیں نا بہت ہی بے شک ان کو اگر ہوتا ہے نا کہ بہت بری زندگی بھی مل جائے، گمراہی والی اندھیرے والی زندگی بھی، لیکن پھر بھی ان کو زندگی چاہیے ہوتی تھی کہ ہمیں بس زندگی چاہیے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہمیں آخرت میں کہاں لے کر جائیں گے۔ اب اللہ نے آگے ان کا آنسر بھی ان کو دے دیا، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ وہ ہرگز کبھی بھی اس کی آرزو نہیں کریں گے ان گناہوں اور مظالم کے باعث جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یا پہلے کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا آنسر بھی دے دیا، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ آپ انہیں یقیناً سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس میں مبتلا پائیں گے، اور یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر مل جائے، اگر اسے اتنی عمر مل بھی جائے تو بھی یہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہو سکتی، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کا پورا جو ہے آنسر دے دیا کہ ان کے دلوں میں جو ہے نا ایمان بالکل بھی نہیں ہے، گمراہ ہو چکے ہیں، اور یہ بہت زیادہ موت کی تمنا کر نہیں سکتے، یہ بس زندگی مانگتے رہتے ہیں کہ بے شک ہمیں بہت لمبی 1000 سال زیادہ زندگی ملے۔ اللہ تعالیٰ نے پراپر ان کا جو ہے نا راز فاش کر دیا، اب وسلم کو بتا دیا ان کے بارے میں کہ یہ تو بہت لمبی زندگی کی تمنا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایمان پر ہے ہی نہیں، یہ صحیح راستے پر ہے ہی نہیں، اس لیے یہ کرتے ہیں۔ تو ابھی اس کا جو رکوع مکمل ہو چکا ہے۔